بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں محمد ابن زہیر اپنے چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس کتاب کا چھٹا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں صاحب کتاب نے مضاف اور مضاف الیہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں بتائی ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کبھی کبھی ایک ہی لفظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے اور ایسا درمیانے جملہ میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دونوں حیثیتوں یعنی مضاف اور مضاف الیہ کا لحاظ کیا جائے گا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں آگے، مضاف ہونے کا لحاظ تو اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس پر الف لام داخل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایک جملہ ہے جس میں ایک ہی لفظ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر مضاف ہونے کا لحاظ کس طریقے سے کیا جائے گا کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور جس لفظ کا مضاف واقع ہوگا، جس لفظ کا مضاف واقع ہوگا اس کو اس سے پہلے لایا جائے گا، اور جس کا مضاف الیہ ہے اس کو اس کے بعد لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہونے کا لحاظ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ وہ مجرور ہوگا۔ اب دیکھیے صاحب کتاب مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، جیسے ولد استاد المدرستی، ولد استاد المدرستی۔ اب دیکھیے اس مثال میں ولد مضاف، استادی مضاف الیہ، کس کا؟ ولدو کا مضاف الیہ کیا ہے؟ استادی۔ لیکن اب یہ استادی جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کے بعد پھر یہ مضاف ہو رہا ہے، کس کا؟ المدرستی کا، ٹھیک ہے، تو ولدو مضاف، استادی مضاف الیہ، پھر مضاف المدرستی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مدرسے کے استاد کا لڑکا۔ اس مثال میں ولد مضاف اور استاد مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہے، اور المدرستی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں لفظ استاد ولدن کا مضاف الیہ ہے، وہی بات جو میں نے یہاں پر بتا دی وہی سمجھا رہے ہیں۔ لفظ استاد ولدن کا مضاف الیہ ہے، اس لیے ولدن کے بعد ہے، اور المدرستی کا مضاف ہے اس لیے اس سے پہلے ہے، یعنی کس سے پہلے ہے؟ المدرستی سے پہلے ہے۔ کون سا لفظ؟ استاد، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لفظ استاذ پر الف لام بھی داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ کیونکہ مضاف ہے، اور مضاف پر آپ جانتے ہیں کہ الف لام نہیں آتا، اور مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ اور مثالیں دے کر صاحب کتاب بتا رہے ہیں، اسی طریقے سے مندرجہ ذیل مثالوں میں دیکھو، کہہ رہے ہیں مروحۃ مسجد المدرستی، مروحۃ مسجد المدرستی، مروحۃ مضاف، مسجدی مضاف الیہ، کس کا مضاف الیہ ہوا؟ یہ مروحۃ کا، پھر مسجدی مضاف ہوا کس کا؟ المدرستی کا، ٹھیک ہے، تو مروحۃ مضاف، مسجدی مضاف الیہ، مضاف المدرستی مضاف الیہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ مدرسے کی مسجد کا پنکھا۔ اسی طرح باب حجرت البیتی، بابو مضاف، حجرتی مضاف الیہ، پھر مضاف ہوا کس کا؟ البیتی کا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ حجرتی، بابو کا مضاف الیہ، اور مضاف کس کا ہوا؟ البیتی کا۔ بابو حجرت البیتی، بابو مضاف، حجرتی مضاف الیہ مضاف، البیتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ گھر کے کمرے کا دروازہ۔ اس کے بعد ہے قلم ولد المدرسی، قلم مضاف، ولدی مضاف الیہ مضاف، المدرسی مضاف الیہ، استاذ کے لڑکے کا قلم۔ اس کے بعد سمکۃ برکۃ الجنینتی، سمکۃ مضاف، برکتی مضاف الیہ مضاف، الجنینتی مضاف الیہ، باغیچے کے تالاب کی مچھلی، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں صاحب کتاب
مذکورہ بالا تمام مثالوں میں درمیان میں آنے والے تمام الفاظ، درمیان میں آنے والے یعنی 4 مثالوں میں جو درمیان میں مسجدی، حجرتی، ولدی، برکتی، یہ درمیان میں آنے والے تمام الفاظ مضاف اور مضاف الیہ دونوں واقع ہو رہے ہیں اور ان میں دونوں حیثیتوں کا لحاظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں یہ تمام جملے مرکب غیر مفید ہیں، یعنی مرکب ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ انہیں مرکب مفید یا مرکب تام بنانا چاہیں تو خبر کو الگ سے ذکر کرنا ہوگا، البتہ خبر کے ذکر کرنے میں گزشتہ قاعدے کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ خبر مضاف ہی کے موافق ہوگی۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ خبر کے ذکر کرنے میں کیا ہوتا ہے، مبتدا مضاف کی رعایت ہوتی ہے، مبتدا مضاف کی رعایت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اب جملے میں 2 مضاف ہیں، جملے میں 2 مضاف ہیں نا، تو پہلا لفظ اور درمیانی لفظ 2 مضاف ہیں۔ مروحۃ، جیسے مثال میں دیکھ لیجئے، مروحۃ مسجد المدرستی، مروحۃ مضاف، پھر مسجدی مضاف الیہ، پھر یہ مضاف، تو 2 مضاف ہو گئے نا، وہی بات کہہ رہے ہیں، پہلا لفظ اور درمیانی لفظ، ان میں سے کس کی رعایت کی جائے گی؟ سوال یہ ہے کہ اب جملے میں 2 مضاف ہیں تو ان میں سے کس کی رعایت کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیشہ پہلے والے مضاف کی رعایت ہوگی، خواہ درمیان میں 1 مضاف ہو یا اس سے زیادہ، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں تمرین نمبر 15، مندرجہ ذیل جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ مروحۃ مسجد المدرستی متحرکۃ، مروحۃ مضاف، مسجدی مضاف الیہ، پھر یہ مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر اور یہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مبتدا ہوا اور متحرکۃ اس کی خبر آ گئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، مدرسے کی مسجد کا پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے باب حجرت البیت مفتوح، باب مضاف، حجرتی مضاف الیہ، پھر مضاف، البیتی مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے اور یہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر کیا ہوا، مبتدا ہوا اور مفتوح اس کی خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا، گھر کے کمرے کا دروازہ مفتوح کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ قلم ولد المدرس جمیل، قلم ولد المدرس جمیل، قلم مضاف، ولدی مضاف الیہ مضاف، المدرسی مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر اور یہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مبتدا ہوا اور جمیل اس کی خبر ہو گئی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہوا اس کا، استاذ کے لڑکے کا قلم، استاذ کے لڑکے کا قلم خوبصورت ہے۔ اسی طرح سمکۃ برکۃ الجنینۃ لذیذۃ، سمکۃ مضاف، برکتی مضاف الیہ مضاف، الجنینۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف سے اور یہ مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مبتدا ہوا اور لذیذۃ اس کی خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باغیچے کے تالاب کی مچھلی کیا ہے، ذائقہ دار ہے یا لذیذ ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ولد فراش المدرسۃ صالح، کراسۃ تلمیذ الکلیۃ جدیدۃ، جدول کتاب التلمیذ طویل، مدیر بنک المدینۃ نبیل، رائحۃ زہرۃ الورد جیدۃ، وظیفۃ خفیر القریۃ شاقۃ۔ اس کے بعد تمرین نمبر 16، مندرجہ ذیل جملوں کی عربی بنائیں۔ شہر کے تالاب کا پانی صاف ستھرا ہے، شہر کے تالاب کا پانی صاف ستھرا ہے، تو ماء برکۃ المدینۃ، ماء برکۃ المدینۃ نظیف،
माउ मुजाफ, बिरकती मुजाफ इलैह मुजाफ, अलमदीनती मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से और ये मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से मिलकर मुब्तदा हुआ और नजीफुन इसकी खबर हो गई। ठीक है। शहर के तालाब का पानी साफ सुथरा है, मदरसे की मस्जिद का सहन कुशादा है। तो फिनाउ, फिनाउ मस्जिदिल मदरसती, फिनाउ मस्जिदिल मदरसती वासिअतुन। वासिअतुन किस वजह से आया? क्योंकि फिना जो है ये मुअन्नस सिमाई है, मुअन्नस सिमाई है। ठीक है। फिनाउ मुजाफ, मस्जिदी मुजाफ इलैह मुजाफ, अलमदरसती मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से और ये मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से मिलकर मुब्तदा हुआ और वासिअतुन इसकी खबर हो गई और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। इसके बाद उस्ताद के लड़के का कलम तराश उम्दा है। तो कलम तराश बर्रायतुन, बर्रायतुन या मिबरातुन दोनों अरबी आती है। ठीक है। मिबरातु वलदिल मुदर्रिसी, मिबरातु वलदिल मुदर्रिसी जय्यिदतुन या बर्रायतु वलदिल मुदर्रिसी जय्यिदतुन। ठीक है। तो बर्रायतु या मिबरातु मुजाफ, वलदी मुजाफ इलैह मुजाफ, अलमुदर्रिसी मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से और ये मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से मिलकर मुब्तदा हुआ और जय्यिदतुन इसकी खबर हो गई और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। उस्ताद के लड़के का कलम तराश उम्दा है। इसके बाद स्टेशन के दफ्तर का चपरासी सुस्त है, स्टेशन के दफ्तर का चपरासी सुस्त है। तो फर्राशु, फर्राशु मक्तबिल महत्तती, फर्राशु मुजाफ, मक्तबी मुजाफ इलैह मुजाफ, अल महत्ता मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से और ये मुजाफ इलैह अपने मुजाफ से मिलकर मुब्तदा हुआ और कस्लानो खबर हो गई। ठीक है। और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। और कस्लानो पर तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है। गैर मुनसरिफ है। कस्लानो क्या है? गैर मुनसरिफ है। इसके बाद गांव के किसान का लड़का थका हुआ है, घर के कमरे की घड़ी कीमती है, दरसगाह की दीवार का रंग नीला है, कमरे की खिड़की का पर्दा खूबसूरत है, कॉलेज की तालिबा का बस्ता पुराना है, माली के लड़के का कपड़ा साफ सुथरा है। आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।